بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا، بے شک وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، یہ حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، اللہ کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھیں، اسی برتن میں اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ لگا کر پانی نوش فرماتے تھے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو طبیب بیوقوف بن جاتا ہے، دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے، روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے، ہرڑ سے قبض ہو جاتی ہے، شفا کے سارے اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دن میں تمہاری پہلی جیت ہے۔ انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضروریات بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بارش کا قطرہ سانپ اور سپی دونوں کے منہ میں گرتا ہے، مگر سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے، جبکہ سپی اس قطرے کو موتی بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی زبان سب کو دیتا ہے، کوئی زہر اگل کر پست رہ جاتا ہے تو کوئی موتی بکھیر کر بلند ہو جاتا ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ تمہارا دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ سچا دوست ہے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، اور کائنات کی سب سے پاکیزہ عورت نے پردہ کیا تھا۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک اگر کوئی ہستی حقیقت میں ساتھ نبھاتی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔
بیٹی کی رخصتی کے بعد گھر کا کوئی بھی فرد ایک بار سورہ یوسف پڑھ کر بیٹی کے اچھے مستقبل اور میاں بیوی کی دلی محبت کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ تعالی بیٹی اپنے گھر میں خوش و خرم رہے گی۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا، حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اسے چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ ناکامی تکرار کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر کرنے سے کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اسی لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں نا، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہیں ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے نا، بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کے حضور سب بیان کرو۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ حالات اللہ تعالیٰ نے بدلنے ہیں، ہم نے دراصل خود کو بدلنا ہے۔ جس دن آپ خود کو بدل لیں گے اس دن حالات بھی بدلنے لگیں گے۔ یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں، گول کے پی لیں۔ جب تک آپ اپنی کمزوریوں کو نہیں جانیں گے، ان کو دور نہیں کریں گے، کچھ نہیں بدلے گا۔ دیکھو دل کی سختی کو یوں ہی کھلے عام نہ چھوڑ دینا، اس کا علاج ڈھونڈنا، اور سب سے بہترین علاج تمہیں اپنے رب کے در پہ ملے گا۔ رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہنا، اے میرے اللہ تعالیٰ، یہ دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گیا ہے، آپ اسے اپنی رحمت سے نرم کر دیں پلیز۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اور اللہ کو راضی کرنے سے انسان ہمیشہ سکون ہی میں رہتا ہے، چاہے فقیر ہی کیوں نہ بن جائے۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، علی جا، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میری محبت تو دیکھ، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فجر منافقوں پر باری ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں فجر والوں میں سے بنا اور اپنا خاص بندہ بنا۔
آمین یا رب العالمین۔ نماز ہماری زندگیوں میں ضرور تبدیلی لائے گی اگر ہم یہ 3 کام کریں۔ باقاعدگی سے نماز پڑھیں۔ نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات اور دعاؤں کے معنی و مفہوم پر غور کریں اور حضور قلب یعنی توجہ سے نماز پڑھیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔